السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ کیا واقعی ہی میں سمینہ اور بلال نے بہت ہی بڑا غلط فیصلہ کیا تھا جرمنی جانے کا؟ بلال اور سمینہ نے کی خود غرضی تھی؟ کیا انہوں نے خود غرضی سے کام لیا، اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ان کے جانے کے بعد فیملی کا جو پیچھے حال ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ عائشہ بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی، اس پہ بات کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کل وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے؟ اور کل تو اس نے حد کر دی، مطلب کہ باقاعدہ اس کے آنسو نکل رہے تھے اور وہ اپنے بڑھاپے کو لے کے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ ان کا جو آج کل کا طریقہ ہے وہ کترینہ کیف اور کرینہ کپور والا ہے، یعنی کہ مومنہ اور عائشہ، اور یہ چیزیں کس کو کر کے دکھا رہی ہیں، کس کو جلا رہی ہیں، خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں، یا کہیں نہ کہیں سمینہ کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کر رہی ہیں، یا پھر اپنے بھائی کو وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں تمہارے جانے کے بعد بڑی خوش ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جی آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہونے والی ہیں، تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ جب بلال گیا تھا تو سب نے، کچھ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس کو نہیں جانا چاہیے، پیچھے اس کا جو پیرنٹس ہیں، مطلب ماں ہے، باپ تو نہیں ہے، بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور اپنی بیوی کو اس نے ترجیح دی ہے، بچی کو ترجیح دی ہے، اپنے فیوچر کو ترجیح دی ہے، اور اپنی بہنوں کو اور اپنی ماں کو اس نے اکیلے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور کیا تو اس نے ٹھیک ہے، اس نے بالکل بھی کوئی غلطی نہیں کی، اس کا حق بنتا ہے وہ اپنے بیسٹ فیوچر کے لیے کوئی بھی فیصلہ لے سکتا ہے۔ لیکن اب جب میں دیکھتی ہوں اس کے گھر کے حالات، پیچھے اس کی اماں کی، اس کی بہنوں کی حالات، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ شاید کہیں نہ کہیں بلال نے کچھ، بلال کا ان کے مطلب ان کے اندر ڈر تھا، عائشہ ہو یا اس کی اماں ہو یا مریم ہو، کچھ لحاظ تھا یا کچھ ڈر تھا یا جو بھی تھا، جس طرح وہ ہینڈل کر رہا تھا، شروع سے گھر کو چلا رہا تھا، شروع سے گھر کے سارے مسئلے مسائل وہی سے ہینڈل کرتا تھا، گھر میں کیا چیز آنی ہے کیا نہیں، کوکنگ وغیرہ وہ سارا بلال کے کنٹرول میں تھا، اور گھر بھی بلال کا ہے، تو مکمل طور پہ کنٹرول کہیں نہ کہیں بلال کے ہاتھ میں تھا، چینلز کے سارے کنٹرول جو ہیں وہ بلال کے ہاتھ میں تھے، تو اس لیے کہیں نہ کہیں یہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یہ وہ نہیں کر پاتی تھیں جو یہ چاہتی تھیں یا کرنا چاہتی تھیں یا ان کا دل کرتا تھا، نہ وہ ایسی ڈریسنگ کر سکتی تھی، نہ ویسے گھوم پھر سکتی تھیں آزادی کے ساتھ، نہ ویسے یہ حرکتیں کر سکتی تھیں جو آج کل کر رہی ہیں۔ لیکن بلال چلا گیا، بلال نے چینلز بھی ان کے حوالے کر دیے، سب کچھ ان کے ہینڈ اوور کر کے اپنی ایک الگ سی دنیا بسا لی، جس کی اس کو بہت بڑی سزا بھی ملی، اس کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اس کو جاتے ہوئے الوداع بھی نہیں کیا گیا، اور اس کے جانے کے بعد کبھی انہوں نے مڑ کر اس کو اپنی زندگی میں، مطلب انہوں نے بالکل کٹ آف کر لیا اس سے، کبھی اس سے کال پہ بات نہیں کی، کبھی اس سے کا ذکر نہیں کیا، اور اگر ذکر کیا بھی تو وہ نیگیٹو طریقے سے، جب ذکر ہوا بہت ہی گندے طریقے سے ذکر کیا گیا، اور آمنہ اور فسادی عمیر کو مطلب کہ سارے آگے رکھا گیا اور ان کو اپریشیٹ کیا گیا کہ ان کی وجہ سے ہم نے چینل بنائے تھے، مریم نے کہا میں نے بھی عمیر کی وجہ سے چینل بنایا تھا، عائشہ نے بھی یہی کہا، لیکن تم لوگوں کے جو سب سے پہلے چینل بنا تھا وہ تھا کچن ود آمنہ، اور وہ بلال نے ہی بنایا تھا، اور اسی کی وجہ سے تمہارے پورے خاندان کے چینل آج چل رہے ہیں، یہ تم لوگ بات بھول جاتی ہو۔ تو بس جی کیا ہی بلال کا جانا تھا، اس کے بعد جیسے وہ کہتے ہیں نا، کوئی قید خانے سے 100 سال کوئی قید میں رہے تو آزاد ہوتا ہے اس کی، اور اس کے بعد پھر وہ اس آزادی کو مطلب غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہ طریقہ اب انہوں نے جی شروع کر دیا ہے، اور مومنہ جو پہلے وہ بھی کچھ ایک لمٹ میں رہتی تھی، اس کے شوہر، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ان کا بھائی علی ہے نا، وہ تو بس نام کا ہی بھائی ہے، اس کے اندر تو کوئی شرم و حیا ہے نہیں، وہ بھی ساتھ بچہ بنا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی بچیاں بنی ہوتی ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بڈھی ہے، وہ پہلے ہی کل رو رہی تھی کہ مجھے لوگ بوڑھا بوڑھا کہتے ہیں، تو میں نہیں اس کے دل آزاری کرنا چاہتی، کل وہ بہت زیادہ ایموشنل نظر آ رہی تھی، اپنی اماں کے ساتھ اپنے دکھ بانٹ رہی تھی، اور وہ کہیں نہ کہیں اندر سے ٹوٹ پوٹ گئی ہے، عائشہ اندر سے بکھری ہوئی ہے، اور وہ اوپر سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ میں بڑی سٹرونگ ہوں اور میں اپنی ہر خواہش خود پوری کر لوں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے،
اور پھر آمنہ کو لے کے جب تنقید کی جاتی ہے تو پھر لوگوں کو جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آمنہ کے ساتھ میں کبھی میری دوستی ختم نہیں ہو سکتی، آمنہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، آمنہ یہ، آمنہ وہ، آمنہ ایسے، آمنہ ویسے. لیکن کہیں نہ کہیں جب سے بلال گیا ہے نا، تو میں یہ بات نوٹ کر رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں آمنہ بھی اس طرح سے اس کی لائف میں اتنی اس کی اہمیت نہیں رہی جتنی اس کی بلال کے ہوتے ہوئے ہوتی تھی، کیونکہ اس ٹائم ان لوگوں نے سمینہ کو نیچا دکھانا ہوتا تھا، جلانا ہوتا تھا، اور یہ کچھ زیادہ ہی ملنا ملانا ہوتا تھا اور زیادہ ہی پیار دکھایا جاتا تھا. لیکن جب سے یہ گئی ہے، سمینہ چلی گئی ہے، تو آمنہ کا رجحان کچھ کم ہو گیا ہے. پہلے کی طرح میں یہ نہیں کہتی بالکل پیار محبت ختم ہو گیا، لیکن پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ بھی باتیں بیچاری کو لوگ سناتے ہیں تو پھر لوگوں کو بیچاری تفصیل دیتی ہے، بیچاری بتاتی ہے کہ نہیں جی میں آمنہ سے تو میرا ختم ہو ہی نہیں سکتا، آمنہ میری جان ہے، آمنہ میری یہ ہے، آمنہ میری وہ ہے. اور پھر حد سے زیادہ جو ڈیپینڈ کر رہی ہے مومنہ پہ، اور مومنہ کے صدقے واری جاتی ہے، اور اس کی ہر چیز کو، جو چیز اچھی نہیں بھی ہوتی اس کو بھی اچھا اچھا کہہ رہی ہوتی ہے. اور وہ بھی پھر آگے منافقت سے کام لیتے ہوئے، جہاں پہ عائشہ بیچاری اچھی نہیں لگ رہی ہوتی پھر بھی وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور جس دن سے یہ سمینہ بلال جہاں سے گئے ہیں، یہ لوگ گھر میں ٹک کے نہیں بیٹھے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے زندگی میں نہیں کیے. اور کچھ غلط بھی ہیں اس میں، کچھ صحیح بھی ہیں، لیکن کچھ زیادہ تر غلط ہے. مثال کے طور پہ اپنی ارننگ کا، اپنے پیسے کا بے دریغ استعمال، اپنے فیوچر کے لیے پیسے کو سنبھال کے نہیں رکھ رہی، بے دریغ استعمال کر رہی ہیں، فضول خرچیاں کر رہی ہیں. اور مومنہ کی تو جیسے میں کہتی ہوں نا لاٹری لگ گئی ہے جب سے سمینہ گئی ہے. سمینہ نے بالکل مومنہ کا راستہ صاف کر دیا ہے، اور سمینہ کو کہیں نہ کہیں جلانے کے لیے مومنہ کے اوپر بالکل میں کہتی ہوں نا واری واری جاتی ہے عائشہ، تاکہ میں مطلب کہ سمینہ دیکھ دیکھ کے جلتی رہے، کڑتی رہے، اور یہ سوچتی رہے کہ بھئی اس کو تو بڑی عیش کروا رہی ہے عائشہ، اس سے تو بڑا پیار کرتی ہے، میرے سے تو لڑتی رہتی تھی، میرے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں تھا. اس طرح کے جو ہے نا وہ فیل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو. اور اس کے اوپر دیکھیں کہ بچی کی برتھ ڈے پر بھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا گیا، اور اس کا الزام بھی ان پر لگایا گیا، حالانکہ ان کا کام تھا کہ اپنے اپنے چینل سے، انسٹاگرام سے اپنی بھتیجی کو اپنی کرتی، اس کو وش کرتی اس کا برتھ ڈے. اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا. اور میں کہتی ہوں کہ سب سے جو گندہ کام ہو رہا ہے نا اس وقت، کہ ان کی امی جو ہے ان کو روکتی ٹوکتی نہیں ہے. غلط مطلب اب بلال چلا گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ انٹی جی آپ عائشہ کی ہر بات میں اس کی فیور کریں، اس کی حمایت کریں، کہ بھئی جو چیزیں نہیں بھی صحیح، جہاں پہ وہ غلط بھی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا کام ہے اس کو کہیں کہ وہ اپنا گھر بسائے، شادی کرے، یا پھر وہ کم از کم اگر شادی نہیں بھی کرنا چاہتی تو طریقے سے زندگی تو گزارے نا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھئی آپ گندی بھیودہ قسم کی ڈریسنگ کرو، اور کبھی کہیں جا رہی ہیں تو کبھی کہیں جا رہی ہیں. چلیں گھومنے پھرنے سے بھی کوئی نہیں روکتا، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اور وہ علی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ عورتوں سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھ چکا ہے، اس کو کوئی کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے. بہنیں کیا کر رہی ہیں، اماں کیا کر رہی ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، وہ بس اپنا مفاد پورا کرتا ہے. اور وہ اپنا دفتر گیا اور مفتے کا جو اس کو ٹرپ ملتے ہیں جدھر مرضی وہ اس کو لے جائیں، وہ ساتھ چل پڑتا ہے. اس کو کوئی نہیں ہوتی کہ بھئی تم لوگ یہ کس طرح کے بیہودہ قسم کی ڈریسنگ کر رہی ہو، یہ کپڑے کس طرح کے پہن رہی ہو. مطلب اس نے تو بالکل آنکھیں بند کر دی ہیں نا. اور وہ عمیر جو ان کی زندگی میں پہلے بڑا عمل دخل تھا، جس کا وہ عمل دخل بھی اب ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہے نا کہ بلال کے ہوتے ہوئے وہ عمل دخل اس لیے کرتا تھا کہ بھئی بلال کو نیچا دکھانے کے لیے، اور یہ لوگ عمیر کو آگے رکھتے تھے، عمیر کی بات مانتے تھے، بلال کو پیچھے رکھتے تھے، بلال کی بات نہیں مانی جاتی تھی. تو اب یہ خوب عیش کر رہی ہیں، لیکن یہ جن کو جلانے کے لیے، جن کو دکھانے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، ان کو میرے خیال میں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور نقصان یہ کر رہی ہیں اپنا، ایک تو اپنا پیسہ ضائع کر رہی ہیں، اپنا امیج خراب کر رہی ہیں، اور جو گندی ڈریسنگ کر رہی ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. پھر جب تنقید ہوتی ہے تو عائشہ میڈم روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ تم لوگ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تم ایک چھوٹے سے گھر سے اللہ نے تم لوگوں کو ترقی دی، اور آج تم بڑے گھر میں شفٹ ہوئے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ تم لوگ اپنی ہر خواہش پوری کر رہے ہو.
لیکن کچھ تو خدا کا خوف کرو نا، کچھ تو دیکھو کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. دوپٹے تم لوگوں کی اتر گئے ہیں، لباس تم لوگوں نے چھوٹے پہننا شروع کر دیے ہیں، تم لوگوں نے ٹائٹس پینٹس پہنو، لیکن سوشل میڈیا پہ تو اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھو نا. اگر تم نے شوق پورے کرنے ہیں تو آف کیمرہ کرو نا. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.